شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وقرآننا وياسيننا وفرقاننا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. کوئی عبادت لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہیے ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا. ریت کے ذرات نالوں زیادہ، پانی کے قطرات نالوں زیادہ، درختاں کے پتیاں نالوں زیادہ. درود نامحدود آقائے نامدار پیکرے حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پوری کائنات سردار حضرت سیدہ آمینہ دلال شمال ویر رب حبیب جب حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. علی ذات گرامی واسطے آپ کی پکیزہ آل واسطے آپ کے اصحاب واسطے اور صبح قیامت تک آپ دے نال عشق کروالیاں، پیار کروالیاں، محبت کروالیاں تھی. اللہ تعالیٰ اپنی کروڑاں ارباں خرباں رحمتاں اور برکتاں نزول فرمائے. آج انشاءاللہ العزیز ماہ ذی الحج شروع ہو جائے گا اور
ذوالحج کا جڑا پہلا عشرہ ہے، ان فضائل و مناقب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہر انسان مومن بندہ اللہ کی راہ اندر قربانی کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، اور اس یاد کو دوبارہ زندہ کرتا ہے کہ جو یاد اللہ کی رضا کی خاطر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سوال ہوئے ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جڑا جانور ذبح کرنے ہیں، قربانی کرنے ہیں، یہ قربانی کرنا کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قربانی سنت و ابیکم ابراہیم، فرمایا یہ میرے باپ ابراہیم کی سنت، اور قربانی کا سلسلہ اللہ کی رضا واسطے ہمیشہ تو چلے آیا۔ دین اسلام کی ایک خوبصورتی بھی ہے، سارے اوپر احسان بھی ہے کہ آج اسی جانور ذبح کرنے ہیں اور پھر ان کا گوشت بھی کھانے ہیں۔ اس جانور کی قبولیت یا ناقبولیت کا فیصلہ دنیا نہیں، یہ دین اسلام کا سارے اوپر بڑا احسان ہے۔ روز قیامت ہی کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ کن دی قربانی قبول ہوئی ہے، کن دی قربانی قبول نہیں ہوئی، وگرنہ کچھ امتیں ایسیاں بھی گزری ہیں کہ قربانی کر کے اپنی قربانی والے جانور کھلے میدان میں رکھا، آسمان کو بجلی آندی اور بجلی جس جانور کو جلا دے دی، سمجھو پوری قربانی قبول ہو گئی، اور جنہ جانور میدان اندر اسی طرح پیار رہتا بجلی انہوں نہ جلا دی، ان کا مطلب ہے کہ ان کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تصور اندر جاؤ، سوچ اندر جا کے ایک خیال بناؤ کہ اگر سانوں بھی یہی حکم ہوگا کہ قربانی جانور کرو تو باہر رنگ روڈ پہ رکھ دے، جن کی قربانی قبول ہوئے گی بجلی ساڑ جائے گی، جن کی نہیں قبول ہوئے گی جانور پیار ہے، اللہ نہ کرے کہ ساری قربانی کا قبول نہ ہوگی اور سارا جانور سڑک پہ پیار رہ جاتا، تصور کرو یہ سڑک کی حال ہے۔ اسی تے منہ لکاتے پھرنا سی کہ لوگوں نے کہنا ہے علامہ صاحب تہاڈی قربانی قبول نہیں ہوئی، یا کسی کو مخاطب کر کے کہتے تہاڈی قربانی قبول نہیں ہوئی، اسی تے منہ لکاتے پھرنا سی۔ یہ شریعت مطہرہ کا انعام ہی سارے کو کہ سارے اعمال کا فیصلہ اللہ لوگوں کے سامنے نہیں کرتا۔ اللہ فرمایا میرے بندے تو عمل کر، ان کا فیصلہ میں رب اپنے کول رکھے ہے، قیامت روز ہی ہوتا اجر ہوئے گا، دنیا کے سامنے اللہ سارے اعمال کو ظاہر نہیں کرتا۔ میں دعا کرنا آمین کہنا کہ رب سونیا اسا سارے قربانی کرنی ہے تے
خالصتاً تیری رضا واسطے قربانی کرن دی سانو توفیق عطا فرما۔ کیونکہ یاد رکھنا اگر قربانی کرنے ہوئے ذرہ برابر بھی ایک خیال آ گیا نا کہ اسی گوشت کھانا ہے، نیت گوشت کھان کی اگر ہو گئی تو پھر سمجھ آؤ قربانی قبول نہیں۔ اس کر کے جانور خریدن تو پہلے، قربانی کرن تو پہلے اپنی نیت خالصتاً اللہ کی رضا کر لینا۔ جانے انجانے اندر بھی اپنے دل اندر گوشت کھان دا ذہن نہ بنا لینا، نیت گوشت کھانا مقصد نہ بنا لینا، تو قربانی ضائع ہو۔ وہ پھر قربانی نہیں ہے، وہ گوشت کی جی عام دنوں کے اندر گوشت کھائی رہے، وہ بھی وہ پھر گوشت کی ہے، وہ قربانی کا فریضہ پورا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرہ عشرہ شروع ہو رہا ہے، فرمایا اللہ نے اس عشرے اندر کیتیاں ہوئی نیکیاں بڑیاں ہی پسند، بہت زیادہ پسند۔ اس عشرے اندر کیتے ہوئے اعمال اللہ رب رحمان بڑے پسند۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک وہ بھی یہی، آقا کائنات علیہ السلام اس عشرے کے اندر جس قدر ہندا آپ نیکیاں کی ترغیب بھی کر دے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آقا کائنات علیہ السلام، صحیح بخاری اور مسلم اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ 10 ذی الحج کا جڑا دن ہے نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو ارشاد فرمایا 10 ذی الحج۔ آقا کائنات نے فرمایا لوگوں بے شک زمانہ جڑا ہے وہ چکر لگا کے واپس آتا ہے، زمانہ گھومتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو بنایا اور پھر 12 مہینے بنائے، ترتیب 12 مہینے کی بنائی، اور فرمایا کہ ان کے اندر 4 مہینے حرمت والے جنہ کی حرمت بہت زیادہ ہے، 3 مہینے نے ایک دوسرے کے نال نے ذی القعدہ ذی الحج محرم، اور جو تھا مہینہ فرمایا کہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان کا مہینہ یعنی کہ رجب، ایک رجب اور ذی القعدہ ذی الحج اور محرم، فرمایا کہ یہ 4 مہینے اللہ کے ہاں بہت زیادہ حرمت رکھتے ہیں، حرمت والے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان کہ آقا نے فرمایا اللہ کسی اور دن اندر لوگاں دے اتنے گناہاں نو معاف نہیں کر، اور دناں دے عمل صالح اللہ نو اتنی زیادہ محبوب نہیں جن نے اعمال ان 10 دن اندر اللہ نو محبوب۔ اور فرمایا کہ کسی اور دن اندر اللہ اتنے گناہاں نو معاف نہیں کرتا جتنا اللہ اس عشرے کے اندر اپنے بندیاں دے گناہاں نو معاف فرما دے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس عشرے جو انشاءاللہ آج اللہ تعالیٰ سن عطا فرمائے گا۔ اور اتنا 10 دن کی قدر کرو، جس قدر ہو سکے ذکر و اذکار کرو، جس قدر ہو سکے صدقہ خیرات کرو، جس قدر ہو سکے نوافل ادا کرو، اتنا 10 دن کے اندر۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے 9 دنوں کے روزے کا بڑا اہتمام فرمایا۔ یہ
9 روزے جڑے اس عشرے دے 10واں دے چکے کھان پی کرتے 9 روزے اس عشرے دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ہوتا ہے اہتمام ہوتا ہے. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس 9 دن کے اندر اعمال کرو، نیکیاں کرو، اور اعمال کرو تو بعد 10واں دن اللہ کی راہ پر قربانی کرو. اسی یہ سمجھے ہے کہ قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام ہے. قربانی صرف اور صرف گوشت بنا کے کھا لینے کا نام ہے. ان کا مقصد آپ جانتے نہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جانور کی قربانی نہیں مانی. یہ اللہ نے انعام فرمایا ہے کہ جانور عطا کر فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. حکم ہے تینوں ذبح کر، تینوں اللہ دی راہ اندر قربان کرن دا. اور جواب کی اسی فرمایا یا ابا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. بابا تہانوں حکم ہے تسی حکم نو پورا کرو، مینوں بھی تسی صبر کرن والا پاؤ گے. مقصد کیا؟ اللہ نے جذبات کی قربانی منگی ہے، اللہ نے پیار کی قربانی منگی ہے، اللہ نے اپنی سب تو محبوب چیز اللہ دی راہ اندر قربان کرنے کا حکم دیتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ دی راہ اندر وہ چیز دیا کرو جڑی تہانوں سب تو زیادہ محبوب ہوئے. لیکن ساڈا انداز تھوڑا جا مختلف ہوتا ہے. اسی دیکھنے ہیں نا جڑی چیز سارے کام نہیں نہ رہی، ہن خراب ہو گئی ہے، بیکار ہو گئی ہے، ان اللہ دی راہ دے دے. بندہ سی نا تے وہ فقیر ہو گیا، وہ خربوزے بیچ رہا سی تے خربوزے بیچن والے کو انہیں تاکہ ہاتھ پہ لایا کیا لگا اللہ دے نام پہ خربوزہ دے دے یار. انہیں سارے خربوزیاں نے جنوں میرا گلا سڑیا تے خراب خربوزہ سی انہیں ہاتھ سے رکھ دیا. انہیں جیب جو تیلا کٹیا تبھی وقت نکال تیلا کٹیا انہیں کیا یار تیلے دے خربوزے دے دے. انہیں بہترین خوشبودار خربوزہ انہیں تجھے ہاتھ سے رکھ دیتا. اس نے دونوں خربوزے پکڑے اور کہا یا اللہ ایک خربوزہ ہی تیرا، ایک خربوزہ ہی تیلے دا. سمجھ آئے گی؟ اللہ دی راہ اندر سی چیز وہ دینے ہیں جنہیں ساڑھے کم دی نہ ہو، اور اپنے واسطے چیزوں پسند کرنے ہیں سب کو آلہ ہو. ایسے دینا لبے تیرے بندہ نہ دے. ساری مسجد گلے کئی بار وہ نوٹ نکل رہے ہیں جنہیں کتنے نہیں چلتے، کئی بار جعلی نوٹ بھی نکلے ہیں، کئی بار وہ پھٹے ہوئے نوٹ جنہیں کتنے نہیں چلتے. کہتے چلو کتنے نہیں چلے مسجد اتنے تو چل ہی جائے گا، مسجد پہ چل جائے گا، رب کی راہ سے چل جائے گا. آقا نے فرمایا نہیں، میری چیز تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے نا وہ چیز اللہ کی راہ میں پیش کرو، اللہ کو وہ پسند ہے. وگرنہ اللہ تیرے دین کا اور تیری چیزاں کا محتاج ہے. ایسا تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ صرف اللہ اخلاص دیکھنا چاہتا ہے، اللہ دل کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے دے نال میرے بندے دا میرے نال کس قدر پیار ہے، اور اس پیار کی لمٹ کی ہے، اس کا لیول کی ہے. اللہ صرف دیکھنا چاہتا ہے. اور امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، فرمایا کہ وہ جو 10 ذی الحج کا دن ہے نا، وہ دن محبوب کائنات علیہ السلام کا فرمانے علی شان. فرمایا اس دن کوئی ایسا عمل نہیں جڑا اللہ نو قبول ہوئے سوائے اللہ کی راہ پر قربانی کرنا. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سارے اوپر شریعت مطہرہ کا انعام ہے اور پھر اللہ کا احسان ہے. منگیا تھے اللہ نے اپنے خلیل کو بیٹا سی
اور ذبح جانور ہویا ہے. اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاندے اج ساڈے واسطے پتر ذبح کرنا بڑا مشکل ہوتا. اگر اج بیٹی ذبح کرنا کیونکہ نشانی ابراہیم علیہ السلام نے پوری تو کرنی پینی سی, اس سنت کو پورا کرنا پیندا. اگر اسی بیٹے ذبح کرنے پہ جاندے تو ساڈے واسطے بڑا مشکل ہو جاتا. لیکن اللہ نے بیٹے ذبح نہیں کروائے. ان دے اندر سب تو زیادہ قربانی کرنا تہاڈی انا ہے جڑی اسی اپنے دل دے اندر بنا لئی ہے کہ میں یہ ہاں اور میں وہ ہاں, میرا بڑا نام ہے, میں چودھری ہاں, میں وزیر ہاں, میں وزیر اعظم ہاں. اسی اپنے اندر جس انان پیدا کر لے ہے صرف اس چیز دی قربانی اللہ مانگ رہے ہیں. اپنی انان کو قربان کرو, اللہ دی راہ اندر عاجز ہو جاؤ, عاجزی اختیار کرو. بابا جی نے فرمایا کہ بھولنا دا تو ادر بنا, ادر دا تو پھر دریا پا, اس دریا اندر تو ڈبیاں لا, تیری بو نہیں مرنی پہلے تو اپنی میں موقع. لاکھ نمازہ پڑھے گا, ہر سال ہی حج کری رہے, ہر جمعے جا کے عمرہ کری آئے, لیکن اگر انہیں میں نہیں نہ ختم ہو رہی, انا نہیں نہ مک رہی, تکبر اور فخر نہیں نہ ختم ہو رہا, تو پھر جان جاؤ ایسی عبادت یہ اللہ کو ضرورت نہیں. اللہ ساری عبادت ابھی محتاج نہیں ہے. سر سجدے رکھا کر کے اللہ یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ عاجز ہو جا. عاجزی کرے گا تو پھر ہر چیز تیرا مقدر بن جائے. دیکھو نا, ایتھے بندہ کوئی سادہ لباس پہنتا ہے, کوئی مہنگا لباس استعمال کرتا ہے, کوئی 2000 والا سوٹ پا رہا ہے, کوئی 20,000 والا سوٹ پا رہا ہے, کوئی لکھ والا سوٹ پا رہا ہے. لیکن جدو رب نے گھر اندر بلایا ہے, فرمایا امیر ہوئے گا اپنے پنڈ اندر, چودھری ہوئے گا, وڈیرا ہوئے گا اپنے علاقیاں دے اندر, جدو میرے کو لانا ہے تو 2 چادر بن کے آنا ہے. اتنے کدی کوئی امیر اور غریب کا فرق نظر آیا؟ سب ایک کو لباس ہے, 2 چادر لپیٹیاں ہوئی ہیں. کوئی عرب پتی ہے تو تامی, کوئی کھرب پتی ہے تو تامی, کوئی غریب ہے 2 ڈنگ دی روٹی نہیں تو تامی. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ چیز اللہ نے سکھائی ہے, عاجزی سکھائی ہے. دعا کرو اللہ سانو ہی اتھے لے جائے, اور اتھے جا کر کے وہ بہارا اسی بھی لٹی اوچی بولو آمین. مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے. اسی جاؤں گے انشاءاللہ, جو آقا دے سامنے رکھیں گے یا رسول اللہ اسی آ گئے ہیں بس. مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. مدینے ہم بھی جائیں گے, مدینے ہم بھی جائیں گے. اگر طیبہ میں ہوا جانا ہم غم کے ماروں کا, مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے. اللہ یہ عاجزی سکھانا چاہتا ہے.
اللہ نو فخر پسند نہیں، اللہ نو تکبر پسند نہیں، اللہ غرور نو پسند نہیں کرتا۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکبر اور فخر اللہ دی چادر ہے، کوئی بندہ اللہ دی چادر نو نہ پکڑے، اللہ دی چادر اتے ہاتھ نہ ڈالے۔ یاد رکھنا جس نے اللہ دی چادر نو پکڑیا ہے اللہ نے دنیا تے بھی ذلیل کیتا ہے، آخرت اندر بھی ذلت اور رسوائی مقدر بن جانا ہے۔ تکبر نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا۔ قربانی دے دن آ رہے ہیں، قربانی بھی کرنی ہے تے اللہ واسطے کرنی ہے۔ جانور لے کے اور ڈھول لے کر کے سڑک ہوتے نکلو، گلیاں اندر نکلنا ڈھول بجا کے کہ جیسے اونٹ لے آئے ہیں ایسی گائے لے آئے ہیں۔ یار دنیا نے کی دے رہے، دنیا واسطے قربانی، قربانی صرف اللہ واسطے، اللہ نو راضی کرنا واسطے۔ اور میں بات پھر دہراواں کہ اگر نیت اندر ذرہ برابر بھی آ گیا نا کہ اسی ایک قربانی گوشت کھانے سے کر رہے ہیں، اسی قربانی نک رکھنے سے کر رہے ہیں، کئی لوگوں نے خوشی ہے نا جی بکرا لین قربانی لین، جی 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 بچیاں دی خوشی ہے لین، بچیاں دی خوشی ہے لین۔ قربانی دا مقصد بچیاں نو خوش کرنا، قربانی دا جانور بچیاں دی خوشی ہے۔ یاد رکھنا سوچ سمجھ کے یہ نہ ہوئے انجانے دے اندر منہ چ کوئی ایسا لفظ نکلے کہ ساری نیکی تباہ ہو جائے۔ قربانی بچیاں دی خوشی واسطے نہیں، قربانی بارات کے اندر نک رکھنے واسطے نہیں، قربانی گوشت اور خون واسطے نہیں، قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا واسطے۔ مالک کائنات مالک کائنات وَإِلَيْهِ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ فرمایا اللہ تیرے جانور کے گوشت کی بھی ضرورت کوئی نہیں، اللہ نو جانور کے خون کی بھی ضرورت کوئی نہیں، اللہ نو کس چیز کی ضرورت ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ صرف تیرے دل کے اندر موجود تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کر کے ہر نیکی میں کیا کرنا، اس کر کے ہر نیکی میں کیا کرنا، نیکی کرنا آسان نہیں، نیکی کر کے اس نیکی نو سنبھالنا، وقت نکال کر کے مسجد اندر آ گئے ہو نماز پڑھو گے، وقت نکالے نماز پڑھ لیں عبادت کر لیں، سب مشکل کام میں مسجد نکلو رستے اندر سے بیٹھے دیکھ کر کے خیال آ گیا نا کہ میں نماز پڑھ آیا، یہ ہجے بیٹھے نے نماز نہیں پڑھی تو میں تے پڑھ آیا، بس میں آئی نہیں تو نماز آیا ہوئی۔ فرمایا فرشتے کالے غلام بیٹھ کر نماز سنبھال کے رکھ، اللہ نو ایسی نماز کی ضرورت کوئی کیوں کہ اللہ اپنی عبادت سنبھال لیا کرو، سنبھال لیا کرو۔ نیکی کرن تو بعد صحابہ کرام روندے سن، یا اللہ عمل کرتے ہیں بس اس نیکی تو نیکی کرن تو بعد ضائع ہوں تو بچان دی دعا کیتا کرو کہ رب نیکی کرن دی توفیق تو دیتی ہے، ہوں انہوں ضائع نہ ہو، بچانا ہے آباد میں بچانا ہے، تھوڑی جی ریاکاری اور نیت خرابی کی وجہ اللہ ساتھ میں آباد اللہ بھی اور تو حج دا چاند آئے گا انشاءاللہ شام کو بعد، شام تو پہلے تو ہٹے پر وقت ہے کہ اپنے ناخن وغیرہ نے کٹنگ کر لو، اپنی بالا نہیں کٹنگ کر لو، اپنی غیر ضروری بالا نہیں کٹنگ کر لو، پھر اس عشرے کے اندر آپ نے کوئی کٹنگ وغیرہ نہیں کرنی،
کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قربانی کرنی ہو میرے واسطے تو ضروری ہے اس بات کا اہتمام کرے، لیکن جس نے قربانی نہیں کرنی، استعداد ان کو نہیں اور ان کو اتنے وسائل نہیں کہ وہ قربانی کرے، اگر اس بات پہ وہ بھی عمل کرے گا اللہ اس کو بھی قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور ایک چیز اور سمجھ لو، بعض لوگ صرف قربانی تو جان چھڑانا سے مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی میرے اتنے قرض ہے کہ میں قربانی کر سکنا، میں نے قرضہ لانا ہے کہ میں قربانی میرے اتنے فرض ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا بعض قرض ایسے ہوتے ہیں جڑے عارضی توڑتے ہیں، مثال کے طور پہ میرے اتنے قرض ہے اور میں سمجھنا کہ اگلے مہینے نہیں تو اگلے مہینے میں لا دینا ہے، کاروبار ہے الحمدللہ، بزنس ہے یا نوکری ہے، پیسے آ جان گے میں اتار دوں گا، تو پھر انہوں لازمی قربانی کرنی۔ صرف اس بندے نو قربانی تو چھوٹ ہے یا انہوں رخصت ہے یہ ذرا سمجھتا ہے یار میرے کو وسائل ہوں ہی نہیں کرنی، اگلی عید تک بھی وسائل نہیں ہونے، غربت دی اس بستی اندر ہے تو سمجھتا ہے کہ میرے کو ایسے انتظام ہو ہی نہیں سکتے، اگر آج نہیں تو کل بھی نہیں ہو سکتے، اگلے سال تک نہیں ہو سکتے، کہ ایسے شخص نو رخصت ہے، وگرنہ سارے ہیلو بہانے نے اپنی جان چھڑانا سے، بلکہ میں انہیں سمجھنا کہ کوئی ایسا شخص ایسا نہیں جن کے کو 50-60 یا 70 ہزار تو تھلے موبائل ہو، کیوں جی کوئی شخص ایسا نہیں جن کے کو 50-60 ہزار تو تھلے موبائل ہو گئے، تو قربانی واسطے میرا خیال اگر حصہ بھی پائیے تو بھی 25,000 روپے کے اندر قربانی کا حصہ پایا جائے، بکرا نہ لو 2 لاکھ روپے کا فرض ادا کرنے واسطے حصہ پایا جاتا ہے بھی 25,000 کا، اگر 50,000 کا موبائل رکھی ہے تو موبائل رکھ کر کے وہ کہے کہ صاحب استطاعت نہیں بنتی حالات ماٹھے نے تو مینوں ذرا قربانی تو رخصت دے، تو پھر میں نے کہا گا تو موبائل بیچ کے قربانی کرنا، موبائل رکھنا فرض تو نہیں نا صاحب، قربانی کرنا تو فرض ہے، چل تو 50,000 والا یا 60,000 والا موبائل رکھے ہے انہوں بیچ کے قربانی کر لا، 20,000 والا موبائل رکھ لا، تو شریعت نے فرض کیتا ہے کہ تو لاکھ والا موبائل رکھنا ہے، 2,000 تو مل جاتا دیکھو فون سننا ہے وہ مقصد ہے 2-2,500 والا موبائل بھی کر دیتا ہے، 60,000 والا موبائل کوئی فرض نہیں لیکن رکھے ہے نا، شوق پورا کرنے سے رکھے ہے نا، میں تو بڑی معمولی رقم دسی ہے، چودھری بیٹھے نظر آ رہے ہیں جنہیں کو 5-5 لاکھ کا آئی فون نہیں، ہاں جی 4-4 لاکھ روپے کا 5-5 لاکھ روپے کا آئی فون نہیں ہے، قربانی ایسے کہ نہیں حالات تھوڑے دے باٹھے نہیں، قرض بھی دے سیر پہ کی کریے ذرا قربانی، میں کہنا تھا 5 لاکھ والا موبائل بیچ کے 2 لاکھ والا لے لا، ہاں ساتھ رہے انہوں نے میرے والا بڑے غصے نہ دیکھ رہے ہیں، تو میں حقیقت تو دس رہا کہ بھائی بات ہے کہ فرض ادا کرنا ہے یہ ضروری ہے، اسی اگر اپنے شوق واسطے لاکھوں روپے لگا دینے ہیں تو اس سنت کو پورا کرنا ایک شوق پیدا کرو، جس دن قربانی کا شوق دل اندر آئے گا نا، شوق کسی سنت کو پورا کرنا ہے اور اس کا شوق پیدا ہوئے گا تو پھر یقین کرو پھر ہیلو بہانے حجت نہیں آئے، ہیلو بہانے حجت ہو آتے جنہوں قدر نہیں، چلو اللہ قبول فرمائے، نہیں کر دے اللہ سانو سارے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے، باخر دعوانا